اچھا معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی اور مفتی صاحب نے بیان فرمایا. اس سے پہلے مفتی صاحب نے کب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا اس کے حوالے سے اس کا سیاق و سباق بیان کیا. میں چاہتا ہوں اس واقعے کے تعارف اور اس کے مراحل کے حوالے سے بھی جان لینا ضروری ہے کہ کون کون سے چونکہ یہ مراحل کسی مورخ نے بیان نہیں کیے اور نہ یہ مراحل نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے. یہ مراحل اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائے. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ آج اس مقدس شب میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے معجزہ معراج سے متعلق ہم اس کا تذکرہ کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے. اور جس طرح اس سے پہلے کلام کیا گیا کہ آپ کی تسلی کے لیے، دل جوئی کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس اعزاز سے نوازا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ جس کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا گیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس کا آغاز وہ مسجد حرام سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے شق صدر فرمایا گیا اور آپ کے سینے میں ایمان و عرفان کے خزائن اور انوار کو بھر دیا گیا تاکہ اللہ رب العالمین کے دیدار کی تجلیوں کو آپ برداشت کر سکیں. اور پھر یہاں سے معجزہ معراج کا پہلا جو مرحلہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے جس کو اسراء کا نام دیا گیا. اور اس سفر میں، اس مرحلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند مشاہدات کو ملاحظہ فرمایا. پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ یہاں عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آپ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے اور اپنے غلاموں کے ساتھ یہاں سکونت اختیار فرمائیں گے. چنانچہ حضور نے یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی. پھر طور سینہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. یہاں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی. پھر بیت اللحم میں عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور آپ کی والدہ حضرت مریم نے آپ کو یہاں جنم دیا. یہاں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں. اور ان مقامات پر نمازیں ادا فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جن مقامات کو اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہو جائیں اللہ رب العالمین وہاں برکتیں نازل فرماتا ہے اور وہاں ان برکات کے حصول کے لیے وہاں عبادات کرنا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا بتایا وہ طریقہ ہے. پھر اسی سفر میں، اسی مرحلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے اور حضور نے خود اس منظر کو بیان فرمایا کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، سرخ ٹیلے کے پاس، تو میں نے ملاحظہ فرمایا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے. یعنی صورت کا عالم یہ ہے کہ کنڈی بھی رہی ہلتی اور بستر بھی رہا گرم، ایک لمحے میں گئے آئے محمد. یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سفر کی صورت یہ ہے. اور پھر مشاہدات اور ملاحظات کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی صورت کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام جا رہے ہیں اور اس روئے زمین پر، زمین کے چہرے پر کجا آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے اندر جو معاملات ہیں، عالم برزخ کے جو معاملات ہیں وہ بھی حضور سے پوشیدہ نہیں ہیں. آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. پھر مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم انبیاء کی امامت فرماتے ہیں. تمام انبیاء پر آپ کو امام مقتدی بنایا گیا. اور پھر نماز ادا فرمانے کے بعد انبیاء خطبات ارشاد فرماتے ہیں، اپنا اپنا تعارف پیش کیا جاتا ہے. جب حضور نے اپنا تعارف پیش کیا تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس چیز کو تسلیم فرماتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جن اعزازات سے اور جن امتیازات سے نوازا ہے، نہ آپ سے پہلے آپ کا کوئی ہمسر ہو سکا اور نہ آپ کے بعد اللہ رب العالمین کسی کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا. پھر یہاں سے سفر معراج کا جو دوسرا مرحلہ ہے جس کو معراج کا نام دیا گیا. یعنی پہلے آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو جسے معراج کہا گیا اور اگلا جو مرحلہ ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ سے ضرور ہم شامل کریں گے، آپ کے جواب کو مکمل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. شان معراج میں الحمدللہ علماء حضرات موجود ہیں اور ظاہر ہے ائمہ مساجد بھی ہیں. یہ علماء حضرات اپنے اپنے محراب و منبر سے بھی یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ARYQ TV کو الحمدللہ مقتدر علماء کا پینل میسر ہے کہ جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرماتے ہیں اور آپ سب کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں. انشاءاللہ سب کو شامل کریں گے. اچھا میں چاہتا ہوں شاہ صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیں تو میں اگلے مرحلے پر داخل ہوتا ہوں. سفر معراج کا دوسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر جس کا بیت المقدس میں پہلے مرحلے کا اختتام ہوا، پھر دوسرے مرحلے کا آغاز پہلے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں حضور نے فرمائی. اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے مشاہدات آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا، جنت کی ساری نعمتوں کو ملاحظہ فرمایا.
اور یہاں چند چیزیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب واپس تشریف لائے تو اپنے خادم غلام حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال میں جب ساتوں آسمانوں کے اوپر تھا، جنت میں تھا، تو تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا. اور پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو تحت سرا میں جہنم کا ایک معاملہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. یعنی انبیاء کی بصارت اور سماعت کا معاملہ کیا ہے کہ بلال اگر مدینے میں چلتے ہیں تو قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ملاحظہ فرماتے عرش ہیں. اولا سے تحت اور الثری. پھر وہاں سے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں زمینوں کے نیچے جو جہنم کا معاملہ ہے حضور اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں. سدرۃ المنتہا پر جو فرشتوں کی بھی پرواز کی حد ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی پرواز کی حد ہے، یہاں کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ علیہ السلام یہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں اور سارے معاملات اور سارے جو راستے ہیں وہ بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں بنائے گئے. اور پھر یہاں رف رف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام استوا پر استوا تک سفر فرماتے ہیں، اور اس سے آگے رف رف پیچھے رہ جاتا ہے، حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین کی خاص قربتوں میں اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ اعزازات سے نوازا. اور یہ مختصر اس کا لب لباب اگر پیش کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس سفر میں، اس رات میں آسمانوں کو سجا کر، عرش الہی کو مزین فرما کر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کان و ما یکون عطا فرما کر، اور کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر، اور ما زاغ البصر کی بصارت عطا فرما کر، ما کذب الفؤاد کا دل عطا فرما کر، اور فاوحا الی عبدی ما اوحا کا راز عطا فرما کر، رازدان بنا کر، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو دیدار سے مشرف فرمایا، جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں ملاحظہ فرمایا. اور وہ کیسی صورت ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام. اور ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کریم سے آیات کی صورت میں نعتیں نکل رہی ہیں اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے.